الرحمن الرحیم علی ان بعض الطہر لیس بطہر والا لکانت ثالث کذالک۔ یہ اصل میں کہہ رہے ہیں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جو ہے ایک طرح سے رد ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 کی مقدار پوری نہیں ہو پا رہی ہے اگر طہر مراد لیں گے تو ہم جس طہر میں طلاق دیں گے ہے نا اس طہر کو ایک مستقل طہر مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ 1 منٹ طہر، جیسے مثال کے طور پر ابھی عورت پاک ہوئی، اس کے 2 منٹ کے بعد دیا تو طہر کا 2 منٹ حصہ تو گزر چکا نا، یا 1 گھنٹے کے بعد طلاق دیا یا 1 دن کے بعد طلاق دیا۔ طہر کے ایام مثال کے طور پر کم سے کم 15 دن رہتے ہیں، تو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد طلاق دیا تو وہ طہر کو بھی ہم شمار کر لیں گے عدت میں۔ تو وہ 1 طہر، اس کے بعد دوسرا طہر، اس کے بعد تیسرا طہر، تو طہر کے 3 گنتی تو پوری ہو گئی۔ یہ امام شافعی کی طرف سے جب کہا گیا تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ علی ان بعض الطہر لیس بطہر، آپ گویا کہ بعض طہر کو کیا مان رہے ہیں؟ شروع والا جو اول والا بعض طہر ہے اس کو مکمل 1 طہر، یعنی 1 دن آج عورت پاک ہوئی، کل آپ نے طلاق دے دیا تو 1 دن پاکی کے گزر چکے نا۔ اب طہر کے ایام مثال کے طور پر 15 دن ٹوٹل تھے، اس میں سے 14 دن کو آپ نے کلے طہر مانا، حالانکہ طہر کے کتنے دن تھے وہ 15۔ 1 دن کے بعد طلاق دیا تو اس طہر میں 1 جز نکل گیا ہے نا، 15 میں سے 14 دن بچے تو 14 دن کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا مکمل طہر کر رہے ہیں۔ یعنی بعض طہر کو آپ اگر بعض طہر کو کل طہر مان لیا جائے تو پھر تیسرا طہر جیسے شروع ہوگا تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ تیسرے طہر میں عورت طہر کا بعض حصہ گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو اس پر ائمہ 4 کا اجماع ہے کہ تیسرا طہر جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک وہ نکاح، بولو بھائی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس کی عدت مکمل۔ تو اگر بعض طہر کو کلے طہر مان لیا جائے، بعض طہر کو، تو پھر تیسرا جو طہر ہے اس میں بھی بعض حصہ گزار کے 1 آدھ دن بچا ہے تو نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے اول طہر کا بعض حصہ گزر گیا تو اس کو 1 مانا نا، تو تیسرا جو طہر ہے اس کا بھی بعض حصہ گزر جانے کے بعد اس کو آزاد کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ کی عدت کیا ہو چکی۔ حالانکہ 1 منٹ بھی بچا ہے تو بھی کہا جائے گا کہ ابھی آپ نکاح نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کا یہ دعویٰ کہ شروع میں جو طہر ہے اس کو 1 طہر مان لیں گے، یعنی بعض طہر کو، تو پھر تیسرے طہر اور اول طہر میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تیسرا بھی بعض ہو جائے گا، نکاح سے وہ مطلب عورت آزاد ہو جائے گی، جہاں چاہے کیا کر سکے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جس طہر میں طلاق پڑی، اگرچہ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد، اس طہر کو گنتی میں لایا، اور گنتی میں جب نہیں لائیں گے تو مکمل 3 طہر کریں گے تو 3 طہر اور یہ بعض طہر، تو بھی 3 پر عمل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے درست یہ ہے کہ 3 پر عمل کرنے کے لیے حیض مراد لیا جائے، نہ کہ دیکھیے کہتے ہیں علی ان بعض الطہر لیس بطہر والا لکانت ثالث کذالک، اس بنیاد پر کہ بعض طہر مکمل طہر نہیں ہے ورنہ تو تیسرا اسی طرح ہو جائے گا۔ ھذا جواب عن سوال مقدر، یہ ایک سوال مقدر کا کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُقَالَ، اور وہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ لما قلتم انه اذا احتسب يكون الواجب الطہرین وبعضا بل الواجب الثلاثہ۔ اے حنفیوں، آپ لوگ کیوں کہتے ہو کہ جب شمار کرے گا، یعنی شوہر جب کیا کرے گا، یکون الواجب الطہرین وبعضا، تو 2 طہر اور تیسرے طہر کا بعض ہی مکمل ہو پا جائے گا، بل الواجب الثلاثہ، بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر تینوں واجب ہو جا رہا ہے، تینوں ثابت ہو جا رہا ہے، واجب بمانا تینوں ثابت ہو جا رہا ہے۔ کیسے؟ لأن بعض الطہر طہر، اس لیے کہ اول جس میں طلاق دیا ہے اس کا بعض طہر اس کو کیا مانا گیا؟ لأن بعض الطہر طہر، اس لیے کہ بعض طہر ہے۔ فإن الطہر ادنیٰ ما یطلق علیہ لفظ الطہر، اس لیے کہ طہر اس چیز کے ادنا پر اطلاق کیا جاتا ہے، اس چیز کا ادنا ہے جس پر لفظ طہر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر جس طہر میں طلاق دی اس کا ایک حصہ بھی 1 دن بھی بچا ہوا ہے تو وہ پورا مکمل طہر اس کا مانا جائے گا۔
وہ طہر ساعتاً مثلاً، اور وہ مثلاً ایک گھڑی کا طہر بھی طہر کہلائے گا۔ یہ جب امام شافعی کی طرف سے کہا گیا فنقول فی جوابی، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں ان بعض الطہر لیس بالطہر، کہ بعض طہر طہر نہیں، لأنہ لو کان کذالک، اس لیے کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہو کہ بعض طہر کیا ہے؟ طہر ہے، ہاں ساکن ہے، بولتے ہیں طہر لیکن ہاں کیا ہے وہاں پہ؟ ساکن ہے، بعض طہر طہر ہے، یہ مانا جائے تو لا یکون بین الاول والثالث فرق، تو پہلے والے طہر اور تیسرے والے طہر میں کوئی فرق، فیکفی فی الثالث بعض الطہر، تو پھر تیسرے میں بھی بعض طہر کیا ہو جاتا؟ کافی ہو جاتا، حالانکہ کافی ہے کیا؟ نہیں۔ فینبغی انہ اذا مضی من الثالث شیء یحل لہ التزوج، تو مناسب ہوتا کہ جب تیسرے کا کچھ حصہ گزر جاتا تو اس کے لیے شادی کرنا کیا ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہذا خلاف الاجماع، اور یہ بات اجماع کے خلاف ہے۔ کہتے وہذا الجواب قاطع لشبہۃ الشافعی رحمہ اللہ وقد تفردت بہذا، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا پوائنٹ اور ایسا نقطہ ہے کہ جو امام شافعی کے اس شبہ میں کہ طہر مراد لیا جائے کہ حیض مراد لیا جائے، اس شبہ کو بالکل ختم کر دے رہا ہے کہ آپ اس طہر کو گنتی میں نہیں لا سکتے جس طہر میں طلاق دی گئی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیونکہ اس طہر کو گنتی میں لائیں گے تو مطلب بعض طہر کو آپ نے کیا مان لیا؟ طہر مان لیا۔ اگر اس بعض طہر کو طہر مانیں گے تو پھر تیسرے بعض طہر کو بھی کیا ماننا پڑے گا؟ طہر ماننا پڑے گا مکمل، اور تیسرا مکمل طہر نہ ہونے کے بعد بھی نکاح کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ آپ بھی کہتے ہو کہ ابھی جائز، اس کا مطلب بعض طہر آپ کے نزدیک بھی طہر، تو اس طہر کو جس میں طلاق دی گئی اس کو مکمل طہر گنا نہیں جا سکتا، جب گنا نہیں جا سکتا تو تین پر عمل ممکن نہ رہا۔ یہ نقطہ کے بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں ھذا الجواب قاطع لشبہۃ الشافعی رحمہ اللہ، یہ جواب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شبہ کو ختم کرنے والا ہے۔ وقد تفردت بہذا، اور میں اس جواب میں متفرد ہوں، یعنی یہ جواب اسپیشل میرا بنایا ہوا ہے، کسی فقیہ نے آج تک یہ جواب امام شافعی کو نہیں دیا تھا کہ بعض طہر طہر نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ بعض طہر کو اگر طہر مانیں گے تو پھر تیسرے طہر کے بعض کو بھی کیا مانیے؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ بعد میں بھول جائیں گے؟ بعض طہر کو طہر نہیں مانا جا سکتا، ہمارا یہ کہنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر بعض طہر طہر ہو جائے تو تیسرا بعض طہر گزارنے کے بعد عورت کو اختیار دے دیا جائے کہ تم جس سے چاہو کیا کرو، حالانکہ وہاں کیا کہتے ہو آپ؟ مکمل طہر گزارنے پڑیں گے ایام پورے، اس کے ایک دن بچا تو بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو بعض طہر رہتا تو تیسرے طہر میں اس کو ایک دن طہر کے گزار لیتی، اس کو نکاح کی اجازت مل جاتی، حالانکہ نکاح کی اجازت، اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہو کہ بعض طہر جب وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وقولہ تعالی، دوسری مثال دی گئی ہے، خاص کے حکم پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے نا۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے لفظ فا، جیسے جاء زید فعمر، زید آیا پھر، یہ فا کس معنی کے لیے موضوع ہے؟ تو اس اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی گئی تھی، لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس اعتبار سے کتنی قسمیں بیان کی گئی؟ کیا کیا؟ خاص، وضع کے اعتبار سے 4 تقسیم، خاص، عام، مشترک اور جمع منکر۔ دلیل حصر میں پڑھے نا، مشترک پڑھے، پھر عام پڑھے، پھر جمع منکر پڑھے، پھر خاص پڑھے، اور ترتیب رکھیں گے برقرار تو کہیں گے خاص، عام، مشترک اور جمع منکر۔ تو فا کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ تو فا متعدد معنی کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کا مطلب وہ مشترک نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ فا جو ہے ایک ہی وجہ سے چند کثیر افراد کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کا مطلب عام بھی اور اس کے افراد بہت نہیں ہے، اس لیے جمع منکر بھی، تو کیا ہے؟ یہ خاص ہے۔ فا کا معنی ہوتا ہے تعقیب، فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب تعقیب کس کو کہتے ہیں سمجھیے؟ تعقیب کہتے ہیں ایک چیز کا ایک کے بعد فوراً ذکر کرنا، ایک کے بعد آنا۔ جیسے جاء زید فعمر کا مطلب کیا ہوگا کہ آنے کا تعلق زید کے ساتھ پہلے ہے اور اس کے فوراً بعد کس کے ساتھ ہے؟ امر کے ساتھ ہے۔ یہ فا بتاتا ہے، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں پھر، اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ زید آیا پھر آیا،
لیکن اردو زبان میں جس کو پھر کہتے ہیں وہ سما کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور فا کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ اردو زبان میں سما کا بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں اور فا کا بھی ترجمہ پھر کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو زبان میں اگر کسی نے کہا کہ جاؤ بازار چلے جاؤ، آلو لینا پھر گوبھی لینا، آلو لینا پھر گوبھی لینا، پھر املی لینا، تو آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آلو لے کر کے املی اور گوبھی دونوں میں جسے چاہو لے لو۔ لیکن عربی زبان میں جب کہا جائے خذ ھذا فھذا فھذا یا خذ ھذا ثم ھذا ثم ھذا، تو اردو میں تو پھر یہی ترجمہ کرو گے نا، لیکن عربی اعتبار سے یہاں فرق ہو جائے گا۔ جب فھذا فھذا بولا جائے تو ترتیب برقرار رکھنی پڑے گی کہ پہلے یہ پھر اور ثم بولے گا تو تراخی کافی ہے کہ دونوں کام کرنے میں دیری ہونی چاہیے، دونوں کام ہونے میں کیا ہونی چاہیے؟ دیری ہونی چاہیے، یعنی تعقیب کے مقابل ثم میں تاخیر زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تراخی اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ تراخی۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے اور فا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ سمجھ گئے بات؟ اب قرآن پاک میں جہاں طلاق کا ذکر ہے نا، وہاں اس طرح سے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، آگے بولیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یہی ہے، سمجھیے بات کو، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر آگے دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى فَإِن طَلَّقَهَا، کیا آگے ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن طَلَّقَهَا۔ آیت بڑی لمبی ہے، اس لیے وہ آیت سامنے رکھیں گے تو یہ مسئلہ نیچے والا سمجھ میں آئے گا۔ آج میں مفہوم بتاتا ہوں، پھر کل اس کی اور وضاحت کروں گا۔ اس میں فَإِن طَلَّقَهَا میں جو لفظ فا ہے نا، فا، تو اگر واپس تم طلاق دے دو تو وہ عورت تمہارے لیے حلال، یہ یہاں پہ تیسری طلاق کی بات کی گئی۔ فَإِن طَلَّقَهَا میں کون سی وہ طلاق ہے؟ پہلی دو طلاق کا ذکر یہاں ہے شروع آیت میں، الطلاق مرتان، طلاق رجعی کتنی بار ہے؟ 2 بار ہے۔ 2 بار کے بعد 2 بار میں آپ کو امساک بمعروف او تسریح باحسان، رکھنا چاہو تو رکھو، نہ رکھنا چاہو تو۔ پھر نیچے دیا ہوا ہے کہ اس بیچ اگر تمہیں اللہ کے حدود قائم نہیں کرنے کا خوف ہے، یعنی خوف ہے کہ میں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤں گا، یعنی شوہر کو ڈر ہے کہ میں بیوی پر ظلم کروں گا، بیوی کو ڈر ہے کہ میں شوہر پر ظلم کروں گی، اس طریقے سے کہ یہ کسی اور عورت کے پاس جا رہا ہے، بیوی کہیں اور چکر چلا رہی ہے، یا اس طرح کے معاملات کرنے کا ڈر ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، یا اس کو پسند نہیں ہے شوہر اور اس کی وجہ سے شوہر کی خدمت گزاری نہیں کر پا رہی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، حقوق ادا نہ کرنے کا کیا ہو جائے؟ خوف ہو جائے۔ فلا جناح علیکم، تو اے میاں اور بیوی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بہ، اس صورت میں جبکہ عورت فدیہ دے لے، فدیہ دے، کیا دے عورت؟ فدیہ دے۔ اس کو انہوں نے فدا کا لفظ بیان کریں گے، کیا لفظ بیان کریں گے؟ فدا۔ فدا کا لفظ آیا کہیں پہ دیکھیے، افتدا، معاف کیجئے، فدا افتدا، کیا لفظ آئے گا؟ فیما افتدت بہ، اس کو یہاں پہ کیا کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ افتدا سے۔ تو پہلے ہے الطلاق مرتان، پھر ہے افتدا، پھر ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تو پھر اگر تیسری طلاق دے دو، پھر اگر تم، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ترتیب اس طریقے سے کہ پہلے 2 طلاق کا ذکر ہے، طلاق رجعی، بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر خلا کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ کہ دونوں آپس میں نہ رہنا چاہو اور عورت فدیہ دے کر طلاق لے لے تو اس میں کوئی گناہ، یہ خلا کا ہے۔ طلاق 2 ہے، بیچ میں خلا ہے جو طلاق نہیں ہے، اور تیسری طلاق کا ذکر کہاں ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اس آیت میں کون سی طلاق ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا کا مطلب الطلاق مرتان کے بعد اگر تم طلاق دے دو تیسری، تو پھر عورت بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ طلاق ٹوٹل کتنی ہوتی ہے؟ کل 3 ہی، نہ کہ 4، 3 ہی ہے۔ اب یہ جب ہو گیا کہ الطلاق مرتان میں 2 طلاق کا ذکر ہے، فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق کا، ہو گئی بات ختم۔ بیچ میں جو فیما افتدت بھی آیت ابتدا ہے، افتدا والی جو آیت ہے، فدیہ دینے والی آیت، وہ فدیہ خلا کا ہے۔ خلا کا ہے، کس کا ہے؟ خلا میں ہوتا ہے کہ عورت، اس خلا کو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے،
کیا کہتے ہیں؟ یہ طلاق، یہ فسخ نکاح ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس کو بھی طلاق مانیں گے، سمجھتے جائیے اچھے سے، اس کو بھی اگر کیا مانیں تو الطلاق مرتان، کتنی طلاق؟ فیما افتدت بھی، فإن طلقها، کتنی طلاقیں ہو جائیں گی؟ 4 ہو جائے گی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے. بیچ میں کیا ہے؟ اس کا پہلے سے اور آگے سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح کی ایک صورت ہے جو 2 طلاق اور 1 طلاق کے بیچ میں ذکر کر دی گئی ہے. اس صورت کو کہاں ذکر کیا گیا؟ بیچ میں ذکر کیا. اس امام شافعی کا مذہب سمجھ گئے؟ جی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، فیما افتدت بھی، افتدا طلاق ہی ہے، فسخ نکاح نہیں ہے. یعنی خلا جو ہے وہ صرف نکاح کا فسخ کرنا نہیں بلکہ کیا ہے باضابطہ؟ وہ طلاق ہے. 1 طلاق مانے 2 طلاق. عورت کا 1 طلاق لیتی ہو تو 1 طلاق، 2 طلاق لیتی ہو تو 2 طلاق. طلاق ہے یہ. تو اعتراض ہوا امام شافعی کی طرف سے. پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر اس کو آپ طلاق مان رہے ہو تو الطلاق مرتان 2 طلاق، فیما افتدت بھی اور فإن طلقها، تو آپ کے نزدیک کیا 4 طلاق ہے کیا؟ اس کا جواب سمجھ لیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ ایسا ہے، الطلاق مرتان میں، الطلاق مرتان میں طلاق صریح اور رجعی کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ رجعی کا ذکر ہے. طلاق صریح رجعت کا حق حاصل ہے. اور فیما افتدت بھی میں اس طلاق کا ذکر ہے جو بائنہ ہو جاتی ہے. خلا طلاق بائن ہے. خلا کیا ہے؟ عورت فوراً نکاح سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. عدت گزار کر جس سے چاہے کیا کر سکتی ہے؟ خلا کے بعد شوہر اس سے وطی وغیرہ طلاق رجعی میں کر سکتا ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کی گنتی بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مغلظہ ہونے سے پہلے کی جو طلاق ہے اس کی 2 قسموں کو بیان کرنا مقصود ہے. کتنی قسموں کو؟ 2 قسموں کو. 1 طلاق رجعی اور 1 طلاق بائنہ. 1 طلاق رجعی اور 1 طلاق بائنہ. تو طلاق کی قسم بیان کرنا مقصود ہے، طلاق کی تعداد کیا بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس کا مطلب فیما افتدت بھی، فدیہ دے کر عورت جو طلاق لے گی، خلا لے گی، وہ خلا اصل میں فسخ نکاح نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ طلاق کی جنس سے ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہے فإن طلقها. یہ کس کے بعد ہے؟ فیما افتدت بھی کے بعد ہے یہ آیت. فیما افتدت بھی کے مانا ہوگا کہ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار ہے صراحت کے ساتھ دینا چاہو تو، اور کنایتاً بائنہ دینا چاہو تو عورت خود پیسے دے کے کیا کرے؟ طلاق لے. یہ طلاق بائنہ ہے. یہ دونوں طرح کی طلاق دینے کے بعد اگر تم کیا کرو؟ تیسری طلاق دے دو. چاہے خلا میں 2 طلاق دی ہو یا رجعی طور پر کیا دی ہو؟ 2 طلاق دی ہو. یہ 2 طلاق چاہے یوں دو چاہے یوں دو، اس کے بعد اگر تیسری دے دی تو عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی بغیر حلالہ کے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ طلاق کی تعداد نہیں ہے کہ 4 طلاق ہو جا رہی ہے بلکہ 2 طلاق کی تفصیل ہے. 1 طلاق رجعی اور 1 طلاق بائنہ. ایسا اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے. فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب کے لیے. اس سے پہلے جو ذکر ہے تعقیب میں ہوتا یہ ہے کہ جو جنس فا کے بعد ہے وہی جنس اس سے، جیسے جاء زید فامر، ایسا نہیں بولیں گے جاء زید فاکل امر، زید آیا پھر امر نے کھایا، نہیں. تعقیب کے لیے معنی یہ ہوگا کہ جیسے امر کے آنے کے ساتھ زید کا آنا آگے پیچھے ہے تو کہا جائے گا جاء زید ثم امر. تو ثم کے فا امر، جاء زید فا امر، فا کے بعد جو امرن کی بات چل رہی ہے وہ امرن کے ساتھ جاء کا معنی کیا رہے گا؟ متعلق رہے گا وہ امرن کے ساتھ. اور فا کے بعد جو امرن کے ساتھ جاء کا معنی وہی معنی اس سے پہلے والے کے ساتھ کیا رہے گا؟ متعلق رہے گا. زید کے ساتھ آنے کا معنی لاگو رہے گا. ایسی طلاق کا معنی طلاق و مرتان سے بھی لاگو رہے گا اور طلاق کا معنی فیما افتدت بھی سے کیا رہے گا؟ لاگو رہے گا. اس کے بعد فإن طلقها اس کے پیچھے لایا گیا فوراً کہ پھر اگر یہ 2 صورت ہونے کے بعد تیسری طلاق دے دو تو فا جو تعقیب کے لیے آتا ہے اور اپنے معنی میں خاص ہے اور خاص پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تقاضا کرتا ہے کہ فا سے پہلے جو فیما افتدت بھی ہے وہ طلاق ہو، فسخ نکاح. یہ ہوا اس سبق کا خلاصہ. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟
کیونکہ فدیہ دینے کو خاص کیا گیا ہے عورت کے لیے. فدیہ فیما افتدت بہ، فدیہ دینے کو کس کے ساتھ خاص کیا گیا؟ عورت فدیہ. کس لیے فدیہ دے؟ نکاح سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نا. نکاح سے ایک چیز جب عورت کے ساتھ خاص ہے تو اس کا مقابل مرد کے ساتھ کیا ہوگی؟ خاص ہوگی. اور مرد کے ساتھ خاص کیا ہے؟ فسخ نکاح کے طلاق. طلاق فسخ تو قاضی کرتا ہے، فسخ کون کرتا ہے؟ اس طریقے سے جیسے بولتے ہیں نا کہ اگر آپ کے لیے قیمت خاص ہے تو میرے لیے سامان خاص ہے کہ نہیں؟ جبھی تو ایک دوسرے سے لین دین کریں گے کہ میرا سامان نہیں اور آپ مجھے قیمت دے دو گے. ایسا ہوگا کیا؟ آپ کرتا خریدنا چاہتے ہو کہ خرید کر کے کرتا لے لو زید سے، تو زید کا کرتا رہے گا تب نہ لوگے کہ وہ عمر کا کرتا آپ کو بیچ دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے قیمت آپ کے ساتھ خاص ہے اور جس کو خرید رہے ہیں وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ بائے کے ساتھ خاص ہے. ایسے ہی فدیہ دینا عورت کے ساتھ ہے، اور جس چیز کے لیے فدیہ دیا جا رہا ہے وہ چیز کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ اور مرد کے ساتھ خاص کیا ہے؟ طلاق. تو فیما افتدت بہ میں طلاق کا ذکر ہے، فسخ نکاح کا ذکر. تو خلا طلاق ہے، فسخ نکاح. ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں وقولہ تعالی، اور اللہ کا یہ فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَفِي قَوْلِهِ پر عطف ہے، وقولہ تعالی، اور اللہ کے اس فرمان میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْفَاءُ لَفْظٌ خاصٌ، اس فرمان میں لفظ فا کیا ہے؟ للتعقیب. کس کے لیے ہے؟ وَقَدْ عَقَّبَ الطَّلَاقَ بِالْإِفْتِدَاءِ، اور طلاق کو معقب کیا ہے ابتداء کے ساتھ، یعنی پہلے ابتداء کا ذکر بعد میں کس کا ذکر؟ طلاق کا ذکر. مطلب پہلے ابتداء جو وہ بھی کیا ہے؟ طلاق. فَإِن لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الخُلْعِ، اگر خلا کے بعد طلاق نہ واقع ہو، کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ یہ کس کا مذہب ہے؟ یبطل موجب الخاص، تو خاص جس چیز کو ثابت کر رہا ہے، موجب ہے نا، خاص کا موجب کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اب اس کی تفصیل، تحقیقہ انہ تعالی ذکر الطلاق المعقب للرجعۃ مرتین. اس کی تحقیق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق وہ طلاق جو معقب ہے رجعت کے طور پر کتنی بار ذکر کیا؟ 2 مرتبہ. طلاق مرتان، طلاق مرتان کہہ کر. ثم ذکر ابتداء المراتی، پھر کس چیز کا ذکر کیا؟ عورت کے فدیہ دینے کا ذکر کیا. وفی تخصیص فعلہا ہنا تقریر فعل الزوج علی ما سبق وهو الطلاق، اور عورت کے فعل کی تخصیص میں یہاں پر، یعنی کہا فیما افتدت بہ، یہ عورت کے فعل کی تخصیص میں یہاں پر شوہر کے فعل کو ثابت کرنا ہے. علی ما سبق، اس پر جو پیچھے گزر چکا، وہ طلاق، اور شوہر کا کام پیچھے کیا تھا؟ طلاق کا تھا، کہ طلاق وہ اپنے طور پر دے تو دے، اور تم لینا چاہو تو لے سکتی ہو، یہ مراد ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے؟ وہ طلاق فقط بینا نوعیہ بغیر مال و بمال. معاف کیجئے، میں نے بائنا اور وہ رجی کا ذکر کیا کہ طلاق کی 2 قسموں کا ذکر ہے. نہیں، وہ 2 قسموں کا ذکر ہے، لیکن بائنا رجی نہیں، بلکہ طلاق بالمال اور طلاق بغیر، کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق بغیر مال ہے، اور فیما افتدت بھی یہ طلاق بالمال. یہ تقسیم کریں گے 2 قسمیں. فقط بینا نوعیہ، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ طلاق کی 2 قسموں کو بیان کیا، بغیر مال و مال، ایک مال کے ساتھ اور دوسرا بغیر مال کے. لا کما یقول الشافعی رحمہ اللہ ان الابتداء فسق، نہ کہ وہ جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ابتداء کیا ہے؟ یہ بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. فَإِنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، اس لیے کہ فسخ کا معنی لینا یہ کتاب اللہ پر کیا ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِفْتِدَاءَ غَيْرُ دَالٍ عَلَى الْفَسْخِ، اس لیے کہ لفظ ابتداء فسخ نکاح پر دلالت نہیں کرتا. لفظ ابتداء بخلاف الحمل علی الطلاق، بخلاف اس صورت کے جبکہ اس کو محمول کیا جائے کس پر؟ ابتداء کو طلاق پر محمول کیا جائے. لأن الطلاق مذکور فی اول الکلام، اس لیے کہ طلاق مذکور ہے الطلاق مرتان میں، اول کلام میں. ثم قال، پھر کہا فَإِن طَلَّقَهَا، آخری کلام میں کیا کہا؟ فَإِن طَلَّقَهَا اے بعد المرتین، مراد یہ کہ 2 طلاقوں کے، سواء کانتا بمال، چاہے وہ دونوں طلاق مال سے، او بغیر ہی، یا کس کے ساتھ ہو؟ بغیر مال کے ہو. ففی اتصال الفاء باول الکلام و انفصالہ عن الاقرب فساد، اس طور پر
کہ فا کو اول کلام سے تو ملانا، فا کو اول کلام سے ملانا، اور اقرب سے اس کو جدا کرنا جو بیچ میں آ رہا ہے اس سے کیا کر دینا، یعنی فا کو آپ الطلاق مرتان سے ملا رہے ہیں اور اس کے بعد جو فی مفتدت بھی اس سے لگ کر کے اس سے کیا کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں۔ فسادن، یہ چیز کیا ہے، فساد ہے، فساد الترکیب، فساد الترکیب، ترکیب کا فاسد کرنا ہے۔ اعلم ان الشافعی رحمہ اللہ یقول رحمہ اللہ وصلہ قولہ تعالیٰ فَإِن طَلَّقَهَا بِقَوْلِهِ الطلاق مردان، جان لیجئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فَإِن طَلَّقَهَا کو ملا دیا ہے کس سے، الطلاق مردان جو بہت پہلے ہے۔ وَجَعَلَ ذِكْرَ الْخُلْعِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مُعْتَرِضًا، اور خلا کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کو کیا بنایا ہے، معترضاً، جملے معترضہ بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلِ الْخُلَعَ طَلَاقًا، اور خلاق کو طلاق نہیں بنایا، بل فسخاً، بلکہ کیا بنایا، کیوں، وَإِلَّا يَصِيرُ الْأَوَّلَانِ مَعَ الْخُلِعِ ثَلَاثَةٌ، ورنہ تو اول کی دو طلاق خلا کے ساتھ کتنی ہو جائے گی، فَيَصِيرُ قَوْلُهُ فَإِن طَلَّقَهَا رَابِعًا، تو اللہ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا یہ کون سی طلاق ہو جائے گی، چوتھی ہو جائے گی۔ وقال اور کہا الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاق فَإِنَّ قَوْلَهُ فَإِن طَلَّقَهَا مُتَّصِلٌ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ، ٹھیک ہے، اور کہا کہ مختلعہ یعنی جو خلا لینے والی عورت ہے اس کو طلاق صریح لاحق نہیں ہو سکتی، اس کو طلاق صریح، فَإِنَّ قَوْلَهُ فَإِن طَلَّقَهَا مُتَّصِلٌ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ، اس لیے کہ فَإِن طَلَّقَهَا یہ کس سے متصل ہے جناب، وہ اول کلام سے، یعنی الطلاق مرتان سے۔ وَوَجْهُ تَمَسُّكِنَا مَذْكُورٌ فِي الْمَتْنِ مَشْرُوحًا، اور ہمارے تمسک کی دلیل متن میں صراحت کے ساتھ کیا کر دی گئی ہے، شرح کے ساتھ ذکر کر دی گئی۔ ابھی جو ذکر کیا کیا کہ فا کے عمل جو ہے یہ ثابت کرتا ہے، فا جو اپنے معنی میں خاص ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ فا کے بعد کا تعلق اپنے جسٹ ماں باپ سے ہو، جیسا کہ اس سے بھی پہلے والے سے ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اب طلاق مرتان سے تعلق مانے اور بیچ جو اس سے ٹھیک پیچھے اس سے اس کا تعلق نہ مانے، ورنہ فساد ترکیب لازم آئے گی۔ صلو علی